الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار معلی علی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے، تمنا ہے فرمائیں یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ آج کی یہ محفل عرس مبارکہ کے موقع پر ایک اللہ کے مقبول محبوب بندے ان کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کرام کی زندگی ہم لوگ بچپنے سے سنتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے یہاں یہ دستور ہے، یہ معمول ہے کہ ہمارے یہاں ولیوں کی محبت بچپنے سے پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے۔ بچپنے سے ہمارے بچے کبھی سرکار غوث اعظم، کبھی سرکار غریب نواز، کبھی سرکار محبوب الہی،
کبھی سرکار صابر پاک، اسی طریقے سے کبھی سرکار مخدوم پاک، ان بزرگوں کی زندگیاں، ان بزرگوں کے شب و روز ہمیں بتائے اور سکھائے جاتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں یہ بات عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، اس لیے کہ بڑی تعداد میں یہاں پر مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، اور آپ کی موجودگی بھی ہے کہ آپ جتنے بھی اولیاء اللہ کی زندگی کا جائزہ لیں گے، جتنے بھی اولیاء کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ 95% اولیاء کرام جو ولی بنے ہیں، ان میں سب سے بڑا کردار یا تو ان کی ماں کا ہے یا تو ان کے باپ کا ہے۔ ماں باپ کی محنتیں، ماں باپ کا کردار، ماں باپ کی زندگی کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، اور بچے پھر آگے چل کر ولایت کی منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ ولایت کی کائنات میں صرف 5% اولیاء آپ کو ایسے ملیں گے جو پہلے کچھ اور زندگی گزارتے تھے، بعد میں پھر کسی کی دعا سے یا کسی کی نگاہ سے یا کسی کی تقریر سن کر یا کسی کی محفل میں بیٹھ کر یا کسی اور سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بدلا اور ان کی زندگی میں انقلاب آیا، اور پھر وہ ولایت کی منزل پر پہنچے۔ لیکن 95% اولیاء اللہ صرف ماں باپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ماں باپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کی تربیت کتنا اہم رول ادا کرتی ہے۔ جس گھر میں اسلامی ماحول نہیں، اس گھر کے بچے کبھی بھی پکے اور سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جس گھر کے ماں باپ نیک، پرہیزگار اور متقی نہیں، اس گھر کے اندر کبھی بھی اسلام پروان نہیں چڑھ سکتا، بچوں کے اندر اسلامی فکر پروان نہیں چڑھ سکتی۔ آج ہم سب چاہتے ہیں جب سرکار بابا فرید کی زندگی کو سنتے ہیں، سرکار محبوب الہی کی زندگی کو سنتے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو سنتے ہیں، تو ہمارا دل بھی یہ چاہتا ہے ہمارے بچے بھی تو نیک ہوں، ہمارے بچے بھی تو نیک بنے، ہمارے بچے بھی تو پرہیزگار بنے، ہمارے بچے بھی تو متقی بنے۔ بہت مشہور بات کسی کہنے والے نے کہی تھی کہ جیسا پودا ہوتا ہے اس پودے پر ویسا ہی پھول کھلتا ہے، جیسا پودا ہوتا ہے اس پودے پر ویسا ہی پھل لگتا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں تمنا ہو کہ میں نے آم کھانے ہیں اور میرے پودے پر جو ہے وہ آم لگنے چاہیے، آم کا پھل آنا چاہیے، تو بتاؤ کیا انسان آم کا پھل لانے کے لیے کیا کبھی وہ نیم کا درخت لگاتا ہے، کبھی وہ املی کا درخت لگاتا ہے، کبھی وہ ببول کا درخت لگاتا ہے؟ اگر ببول کا درخت لگانے والا کتنا ہی ہوشیار ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی قوت والا ہو، کتنی ہی ڈگری والا ہو، کتنی ہی پوزیشن والا ہو، اگر اس نے ببول کا درخت لگایا ہے تو کیا کبھی زندگی میں کتنی ہی دعا کر لے، کتنی ہی کوشش کر لے، کتنی ہی کاوش کر لے، کیا ببول کے درخت پر کبھی آم کا پھل لگ سکتا ہے؟ کبھی نہیں، اور ہرگز نہیں۔ تو جس طریقے سے ببول کے درخت پر کبھی آم کا پھل نہیں آ سکتا، جس طریقے سے املی کے درخت پر کبھی آم کا پھل نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے اگر ماں باپ پاپی ہوں گے، ماں باپ مجرم ہوں گے، ماں باپ عیاش ہوں گے، ماں باپ اللہ رسول کے نافرمان ہوں گے، تو ان کے گھر میں کبھی بھی متقی، پرہیزگار اور اللہ والی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے گھر میں نیک اولاد دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی میں انقلاب لانا پڑے گا۔ آئیے، میں آج چونکہ عرس کا موقع ہے، ایک ولی کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ اولیاء اللہ کی زندگی کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ سن لیں، ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھنا یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے مقدر کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بیٹھتا ہے، کوئی سیاست دانوں کی چوکھٹ پہ بیٹھتا ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ کے دوستوں کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ جن کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے انہی کو اپنے ولیوں کی چوکھٹ
پہ باادب بیٹھنے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ اور جو ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھتے ہیں اللہ ان کی زندگی کو بھی بدلتا ہے، ان کی تقدیر کو بھی بدلتا ہے۔ یاد رکھنا بہت ساری انسان کی کاوشیں اس کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی، مگر ولی کی نظر انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، انسان کے مقدر کو بدل دیتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے کچھ وہ باتیں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ماں باپ جب بہت نیک ہوتے ہیں تو اولاد بھی ویسی ہوتی ہے۔ آپ نے بار بار ایک بات سنی ہوگی، سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی یہ ولیوں کے سردار ہیں، غوث پاک ولیوں کے سردار ہیں، اور کائنات ولایت میں غوث اعظم کا کوئی ثانی نہیں ہے، غوث پاک کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ غوث پاک ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت میں بالاتفاق ولیوں کے سردار ہیں۔ کسی سلسلے کا مرید ہو ہر انسان کہتا ہے کہ غوث پاک سردار اولیاء ہے، غوث پاک سلطان اولیاء ہے، غوث پاک سید الاولیاء ہے، غوث اعظم وہ ہے۔ کہا گیا جس طرح نبیوں میں اللہ نے محمد الرسول اللہ کو مقام عطا فرمایا ہے، ولیوں میں اللہ نے سرکار غوث اعظم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث اعظم جن کی نظروں سے تقدیریں بدلے، جس کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جائے، اور جب پیدا ہوئے تو جس دن پیدا ہوئے وہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، اور صبح کو ماہ رمضان شریف کا آغاز تھا، ماہ رمضان شریف کی شروعات تھی صبح کو۔ سرکار غوث پاک نے دن بھر پہلی زندگی کا پہلا دن سرکار غوث پاک نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ صبح سے لے کر شام تک سب پریشان رہے، غوث پاک نے ماں کا دودھ نہیں پیا، اور جب شام ہوئی سورج غروب ہوا تو بغیر کسی کوشش اور کاوش کے سرکار غوث اعظم نے اپنی ماں کا دودھ پیا۔ تو لوگوں کو پتا چلا کہ سیدوں کے یہاں اشراف کے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان شریف کا روزہ رکھا، اور وہ ایک دن کا اتفاق نہیں تھا، بلکہ پھر رمضان شریف کا پورا مہینہ حضور غوث پاک نے دن بھر ماں کا دودھ نہیں پیا۔ پھر دوسرے سال جب دوسرا سال آیا، اس لیے کہ دودھ ماں کا 2 سال تک پلایا جاتا ہے، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے قانون عطا فرمایا حولین کاملین، کہ بچے کو 2 سال تک کے ماں کا دودھ پلایا جائے، زیادہ سے زیادہ 2 سال تک کے بچہ دودھ پی سکتا ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں پی سکتا۔ تو چونکہ اب یہ سال جو گزر گیا تو آئندہ سال بھی غوث اعظم دوسرے سال بھی ماں کا دودھ پینے والے تھے۔ بغداد معلی تو سرکار غوث پاک بعد میں گئے، آپ کی پیدائش جیلان میں ہوئی، ایک چھوٹے سے دیہات میں قصبے میں، گیلان جس کا نام ہے، اس کو جیلان بھی کہتے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گاؤں کے اندر رمضان شریف کے چاند میں اختلاف ہو گیا کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ تو علماء نے آپس میں مشورہ کیا کہ شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو ہیں، ان کے گھر میں جو بچہ پیدا پچھلے سال ہوا تھا، اس نے پورے مہینے رمضان کا روزہ رکھا۔ اب اگر ہم کو معلوم کرنا ہے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا تو چل کر دیکھ لیتے ہیں کہ عبد القادر نے دودھ پیا یا نہیں پیا۔ اگر انہوں نے دودھ پینا شروع کیا ہے تو سمجھ لو کہ ابھی رمضان شریف شروع نہیں ہوا، اور اگر انہوں نے دودھ پینا بند کر دیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا۔ یہ ان کا بچپنا تھا، یہ ان کا بچپنا تھا سرکار غوث پاک کا۔ لیکن ایسے بچوں کی پیدائش کن ماں باپ کے ذریعے سے ہوتی ہے، یہ آپ کے بارگاہ میں میں مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم ولیوں کی کرامتیں سن کر نعرے تو لگاتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں۔ ہماری زندگی دیکھیے، اپنی زندگی میں نماز نہیں، اپنی زندگی میں سچائی نہیں، اپنی زندگی میں رزق حلال نہیں، اپنی زندگی میں وعدے کی وفا نہیں، جوا ہم کھیل رہے ہیں، شراب اور نشے میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں ہم پھکوا رہے ہیں، ہم اور ہمارے گھر کی بیویاں
اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر، اللہ رب العزت کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر، رسول اللہ کا دل دکھاتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سزا تو جو دینی ہے وہ تو دے گا۔ یہ بات دل پہ لکھ لینا، جو سزا قبر میں ملنی ہے وہ تو ملے گی، جو سزا میدان محشر میں ملنا ہے وہ تو ملے گی، جو سزا جہنم میں ڈال کر کے دینی ہے وہ تو دی جائے گی، لیکن سب سے بڑی سزا اللہ کے نافرمانوں کو اور اللہ کے رسول کے نافرمانوں کو اللہ پاک یہ دیتا ہے کہ اللہ ان کے گھر میں نافرمان اولاد پیدا کرتا ہے، اور جب وہ نافرمان اولاد ان کا دل دکھاتی ہے، ان کو تکلیف پہنچاتی ہے، ان کو اذیت پہنچاتی ہے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ بندے تو میرا بندہ ہے، تو نے میری نافرمانی کی اور تجھے احساس نہیں ہوا، تو یہ دیکھ جب تیری اولاد تیری نافرمانی کرتی ہے تو تیرے دل پہ کیا گزرتی ہے اور تیرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جا کر کے پوچھو ان ماں باپ سے جن کی اولاد نافرمان ہے، ناہنجار ہے، ماں باپ کا دل دکھانے والی ہے، وہ کتنا روتے ہیں، کتنا بے چین ہوتے ہیں۔ آج 90% ماں باپ کو ہم غمگین دیکھتے ہیں، ماں باپ کو سکون نہیں ہے، اولاد جوان ہوتی ہے، ماں باپ دکھی رہتے ہیں، میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، میری بیٹی میری بات نہیں سنتی، ماں کی شکایت، باپ کی شکایت، جہاں جاؤ لوگ یہی کہتے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک علاقے میں گیا تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت میرے پاس روتے ہوئے آئی، اور وہاں کے علماء نے کہا ان کی فریاد سن لے، ان کے لیے دعا کر دے، یہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو میں نے اس بڑی بی کے پاس کھڑے ہو کے کہا کہ بڑی اماں بتاؤ تمہاری کیا تکلیف ہے۔ مجھے ایسا لگا بیمار ہوگی، دم کرائے گی، پانی پر دعا کرائے گی، کوئی تعویذ طلب کرے گی۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ بابا جی میری بہو نے اور میرے بیٹے نے مجھے اپنے گھر سے نکال دی۔ میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بتاؤ میں کہاں جاؤں۔ میں نے کہا آپ کی بہو کہاں رہتی ہے، آپ کا بیٹا کہاں، اسی محلے میں پڑوس میں رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں۔ یہ گھر گھر کی کہانی، ہر گھر کی کہانی، لیکن ہم نے کبھی اس پر کبھی سوچا چلے اولاد دکھ دے رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، یہ تو مجرم ہیں، لیکن اس سے پہلے مجرم کون ہے؟ ہم ہیں، کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری اگر کی ہوتی تو اللہ ہمارے گھر میں یہ نافرمان اولاد پیدا نہیں کرتا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنائے تو آپ ہمیں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار بنیں۔ بتائیے الیکشن کے نام پر میری قوم جوا کھیلتی ہے، کرکٹ کے نام پر میری قوم جوا کھیلتی ہے، الیکشن کے ایام میں لوگ شراب بانٹتے ہیں تمہاری ووٹوں کو خریدنے کے لیے۔ یعنی لوگ بھی سمجھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر خریدنا ہے تو نشے کے ذریعے سے خریدا جا سکتا ہے۔ یہ پورے ملک کا ماحول بن رہا ہے۔ ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں جو سیاست کی بات کریں، لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ مسلمان ایک وقت تھا کہ جس کو جان لے کر بھی خریدا نہیں جا سکتا تھا، آج نشے کی کتنی شوقین ہو گئی ہماری قوم کہ ان کو شراب کے ذریعے سے خریدا جا رہا ہے۔ غور فرمائے۔ اور پھر ہم چاہتے کہ ہمارے گھر میں نیک اولاد پیدا ہو، پرہیزگار اولاد پیدا ہو۔ یہ سب سے بڑی تکلیف کی بات ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے نیک اولاد، لیکن نیک اولاد ملتی نہیں کیونکہ ہم نیک نہیں ہیں۔ وہی ببول کے درخت پر کبھی آم نہیں پیدا ہو سکتا، دھتورے کے پودے پر کبھی گلاب نہیں کھل سکتا۔ تو آئیے ذرا دیکھیے ہم جو اولیاء اللہ دیکھتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا مجھ سے کہ پہلے تو بہت اولیاء نظر آتے تھے، جیسے آج ہم اسٹیجوں پہ علماء کو دیکھتے ہیں، جیسے آج ہم اپنی محفلوں میں اماموں کو دیکھتے ہیں، ویسے لوگ ولیوں کی زیارت کرتے تھے۔ ایک ایک دور میں ہزاروں اولیاء، غوث پاک کے دور میں دیکھو غوث پاک خود ولی، اسی دور میں خواجہ عثمان ہرونی ولی، اسی دور میں سرکار غریب نواز ولی،
اسی دور میں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ولی، اسی دور میں حضرت جلال الدین عارف رومی ولی، اسی دور میں شیخ محی الدین ابن عربی ولی، اسی دور کے اندر شیخ زکریا ملتانی، اسی دور میں سیدی صابر علاء الدین علی احمد کلیری، اسی دور میں نظام الدین، اسی دور میں قطب الدین، اسی دور میں فرید الدین. یہ سب وہی تو دور ہے، ایک سے لگ کر ایک، ایک سے لگ کر ایک. یہ اتنے اولیاء اللہ تھے. تو کہا کہ اب وہ ولی نظر کیوں نہیں آتے؟ ہم نے کہا وجہ وہی ہے، ولایت دینے والا تو اب بھی دینا چاہتا ہے، لیکن کوئی لینے والا تو ہو. اور پھر ملے کس کو ولایت؟ جس کے گھر میں ماں باپ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ انہی کو ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے. بچپنے سے جو بچے حرام کھا رہے ہیں، پھر ان کو کیسے ولی بنیں گے؟ انہیں ولایت کیسے ملے گی؟ آپ نے سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا نام سنا ہے. تاریخ السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، کون نہیں جانتا؟ سلسلے اشرفیہ کے بانی کہہ لیجئے سرکار تاریخ السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. دو بادشاہ ہیں، دو بادشاہ جنہوں نے بادشاہ چھوڑ کر فقیری کو اختیار کیا ہے، جنہوں نے بادشاہ چھوڑ کر ولایت کو اختیار کیا ہے. یہ بھی بہت بڑی تاریخی بات ہے مسلمانوں. کوئی ولی خانقاہ چھوڑ کر کبھی بادشاہ نہیں بنا، مگر دو بادشاہت چھوڑ کر کے خانقاہ والوں کے قدموں میں جا کر ولایت کا جام پیتے ہیں. یہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. ان کے والدین کی شادی ہو چکی، برسوں بیت گئے، اولاد نہیں ہوئی. بہت دعا مانگتے تھے، بہت مرادیں مانگتے تھے، بہت منتیں مانگتے تھے، بہت دعائیں کی، لیکن اولاد نہیں ہوئی. ایک مجذوب کی دعا سے، ایک ولی کی دعا سے انہوں نے دعا دی اللہ تجھے اولاد عطا کرے. آپ کے والد کا نام تھا شیخ ابراہیم نور بخشی. یہ حسینی سادات ہیں اور سیدنا امام جعفر صادق کے بیٹے حضرت سید اسماعیل آرج، جن کا مزار جنت البقیع میں ہے، یہ سیدنا ابراہیم نور بخشی انہی کی اولاد میں سے تھے. جب ان کو خبر ملی کہ ان کی بیوی سیدنا ابراہیم نور بخشی کی بیوی، ان کے شکم میں بچہ آ گیا، ان کی بیوی کے شکم میں بچہ آ گیا، تو بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ خوشی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. لیکن مخدوم صاحب کے والد سیدنا ابراہیم نور بخشی کو جیسی پتا چلا کہ ان کی بیوی کے شکم میں بچہ آیا، تو آپ نے اپنی بہن کو بلایا اور بہن کو بلا کر کے فرمایا دیکھو میری بیوی کے شکم میں بچہ آ گیا ہے، تم ان پر پہرا دو. توجہ کرنا کیا فکر ہے، غور کرنا کیا فکر ہے. کیا فرمایا؟ تم ان پہ پہرا دو، میری بیوی کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، اور خبردار اس پہ کنٹرول رکھنا. کوئی بھی ڈاؤٹ فل لقمہ، کوئی بھی مشکوک لقمہ اس کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. میری بیوی کے پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے. پوچھنے والوں نے پوچھا حضور بیوی کے پیٹ میں حرام لقمہ جانے پر آپ پابندی لگا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ماں جو کھائے گی اسی کا اثر بچے پہ پڑے گا. تو میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے پر حرام لقمے کا اثر پڑے اور میرا بچہ نافرمان پیدا ہو. میں یہ چاہتا ہوں جب تک ماں کے شکم میں بچہ رہے ماں حلال لقمہ کھائے تاکہ بچے کا خون صرف حلال لقمے سے بنے، تو میرا بچہ بھی متقی اور پرہیزگار پیدا ہوگا. اور جب اس احتیاط کے ساتھ مخدوم صاحب کی ولادت ہوتی ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ صرف 7 سال کی عمر میں آپ نے 7 قرأت پر قرآن مقدس کو حفظ کر لیا تھا، اور 7 سال کی عمر میں آپ سے سیدنا خضر علیہ السلام ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے. اندازہ فرمائے یہ حلال لقمے کی برکت ہے، لقمے حلال کی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم سوچتے ہیں کہ لقمے سے کیا ہوتا ہے، تو یہاں پر اگر تجربے کار لوگ موجود ہیں، آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے اللہ کی عطا سے، ہمارے گھر میں بھی ہے، اللہ سب کو بچے عطا کرے. کبھی کبھی ماں اگر دال کھا لے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، کبھی کبھی ماں آلو کھا لے،
کبھی کبھی ماں چنا کھا لے، دودھ پلانے والی ماں، تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے، گیس بچے کو ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، عورتیں اس کو زیادہ سمجھے گی اور جن کے گھر میں بچے وہ بھی زیادہ سمجھیں گے. آپ سے پوچھتا ہوں، آلو ماں نے کھایا، دال ماں نے کھایا اور اس کا دودھ بچے نے پیا تو بچہ بیمار کیسے ہو گیا؟ اس کو گیس کیسے؟ بچے نے تو آلو نہیں کھایا، پھر یہ آلو کھانے کا اثر بچے پہ کیسے پڑا؟ دال کھانے کا اثر بچے پہ کیسے پڑا؟ اسی طرح ماں نے ٹھنڈی چیز کھا لی تو زکام کس کو ہو رہا ہے؟ بچے کو ہو رہا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے ماں کو کہو کہ ٹھنڈی چیز نہ کھائے تاکہ بچے کو زکام نہ ہو، ماں کو کہو کہ دال نہ کھائے تاکہ بچے کو گیس نہ ہو، ماں کو کہو کہ گیس والی چیزیں نہ کھائے تاکہ بچے کو. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب دال کھانے کا، آلو کھانے کا، ٹھنڈی چیزیں کھانے کا ماں کھا رہی ہے اور اثر بچے پہ پڑ رہا ہے، تو بتاؤ حرام کھانے کا اثر ماں کا بچے پر کیوں نہیں پڑے گا؟ حلال کھانے کا اثر ماں کا بچے پہ کیوں نہیں پڑے گا؟ تو ہم نے ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا چھوڑ دیا. اس لیے اصلاح معاشرہ کے جلسے بھی ہماری محفلوں کو کامیاب نہیں کر پا رہے ہیں. اور یاد رکھنا، اس طرح کے ایک نہیں ہزاروں جلسے کیے جائیں تب بھی ہم اپنے بچوں کو سدھار نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ ماں باپ نہ سنور جائیں. بتاؤ تو صحیح، ماں سیریل دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلائے گی تو بچہ پھر کس طریقے سے غوث پاک کا غلام ہوگا؟ بچہ بابا فرید کا غلام کس طریقے سے ہوگا؟ اللہ اکبر. تو ماؤں کا اور باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. کسی کو بھی ولی بنانے کے حوالے سے، کسی کو بھی نیک بنانے کے حوالے سے. افسوس، ہماری قوم کا مزاج جب سے بدلا، اب ولی تو پیدا نہیں ہوتے، اب تو نیک بچے بھی پیدا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اکبر، اب تو نماز کا حال یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کا تعلق مسجدوں سے صرف 2 رکعت جمعہ کی نماز اتنا رہ گیا ہے. اللہ اکبر. بتائیں تو صحیح، جس قوم کا تعلق دین سے 2 رکعت نماز جتنا رہ جائے، وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے بتاؤں. اللہ اکبر. یہ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہے. بابا صاحب سلسلہ چشتیہ کے ان ولیوں میں سے ہے، ان بزرگوں میں سے ہے. اللہ اکبر. اگر سلسلہ چشتیہ سے بابا فرید کو ہٹا دیا جائے تو بابا فرید کے بعد کچھ بچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بابا فرید الدین گنج شکر نے 2 ایسی ہستیوں کو تیار کیا ہے. ایک تو سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء چشتی کی ذات ہے، اور دوسرے سرکار اللہ اکبر صابر کلیر مخدوم صابر کی ذات ہے. انہی دونوں سے 2 شاخیں چلتی ہے، ایک چشتی نظامی اور ایک چشتی صابری. اللہ اکبر. اور پھر پوری دنیا میں جو سلسلہ چشتیہ پھیلا، زیادہ تر ان دونوں بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. بابا فرید اس وقت یتیم ہو گئے جب ننھے سے بچے تھے، مختصر سی عمر تھی، آپ یتیم ہو گئے. اللہ اکبر. گھر کی ساری بہاریں لٹ گئی، گھر کی ساری بہاریں ختم ہو گئی. اللہ اکبر. بابا فرید الدین ننھی سی عمر میں فاقہ کشی کرتے ہیں. دن بھر کھانے کو نہیں رہتا، 2 دن کھانے کو نہیں رہتا، 3 دن کھانے کو نہیں رہتا. اللہ اکبر. بابا فرید اپنی ماں سے کہتے ہیں امی بھوک لگی ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹے صبر کرو، بیٹے صبر کرو. اللہ اکبر. بابا فرید کے ماموں یہ بادشاہوں کے خاندان کے لوگ تھے، یعنی بابا فرید کی امی جان بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. ان کے بھائیوں نے، بابا فرید کے ماموں نے کہا بہن تم بیوہ ہو گئی ہو، جوانی میں بیوہ ہو، ہمارے گھر چلی آؤ، ہم تمہاری خدمت کرتے ہیں، ہم تمہارے بچے کی پرورش کرتے ہیں. اللہ اکبر. بابا فرید کی امی نے کہا کہ تم بادشاہوں کی یہاں نوکری کرتے ہو اور بادشاہ لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، اس لیے میں تمہارا کھانا بچے کو نہیں کھلاؤں گی. مجھے بیٹے کو بگاڑنا نہیں ہے، میں بچے کو فاقے سے تو رکھ سکتی ہوں مگر حرام لقمہ میں اپنے بچے کے منہ میں نہیں ڈال سکتی. اور آپ نے چرخہ چلا کر کے بابا فرید کی پرورش چرخہ کاٹتی تھی، اور 2-3 دن کے بعد ایک دن کھانا ہوتا تھا، لیکن حلال کا کھانا. آج باپ لاٹری کا پیسہ بچے کو کھلائے، جوئے کا پیسہ بچے کو کھلائے، سود کا پیسہ بچے کو کھلائے، حرام لقمہ کیا ہوگا؟
جیسا بوگے ویسا کاٹو۔ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ جوا حرام ہے؟ آج تو موبائل پر لوگ جوا کھیلتے ہیں، بلکہ ہندوستان کے کچھ علاقوں میں تو عید کے دن خاص جوا کھیلا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جوا کھیلنے والے جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، ان کے ہاتھ خنزیر کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ بتاؤ مسلمانوں، جلسے میں آتے ہو اور پیر صاحب آئے تو مصافحہ کرنے کے لیے کتنے تڑپتے ہو؟ سید صاحب آئے تو مصافحہ کرنے کے لیے کتنے تڑپتے ہو؟ عالم صاحب آئے تو مصافحہ کرنے کے لیے کتنے تڑپتے ہو؟ اور جلسے میں تقریر بھی سن لی، نیاز بھی کھا لی، لنگر بھی لے لیا، سب ہو گیا، لیکن مصافحہ پیر صاحب سے نہیں ہوا تو دل چھوٹا چھوٹا کر کے گھر جاتے ہو، یار سب تو اچھا تھا لیکن اگر مصافحہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں سے مصافحہ کرنا بھی انسان کی تقدیر بدلتا ہے، ان کو دیکھ لینا بھی تقدیر بدلتا ہے۔ بلکہ ایک بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا پاپی تھا، جب مر گیا تو کسی نے اس کو جنت میں ٹہلتے دیکھا اور پوچھا ظالم تو جنت میں کیسے؟ تو کہا میں نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے، اسی کے صدقے اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ اب آپ بتاؤ، اللہ والوں کے صرف ہاتھ چومنا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کی محفل میں بیٹھنا انسان کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی نیکی نہیں ہوگی، تو اللہ اس سے پوچھے گا یہ بتا کیا تو کسی نیک عالم کی محفل میں کبھی گیا تھا؟ اس کی محفل میں کبھی بیٹھا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں گیا تھا، ایک نیک عالم کی محفل میں بیٹھا تھا۔ اللہ فرمائے گا جا اسی کے صدقے آج تیری بخشش ہوگی۔ کوئی کہے گا مولا میں عالم کی محفل میں تو نہیں بیٹھا تھا، تو اللہ فرمائے گا کیا تو نے اس سے مصافحہ کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں مصافحہ کیا تھا، کہا جا صرف مصافحے کی وجہ سے تیری بخشش ہو گئی۔ کوئی کہے گا کہ مولا میں نے مصافحہ بھی نہیں کیا تھا، تو اللہ فرمائے گا کیا تو نے کسی نیک اللہ والے عالم کے چہرے کو دیکھا تھا؟ اگر اس کو دیکھا تھا تو اسی کے صدقے تیری بخشش ہو گئی۔ تو کہا نہ محفل میں بیٹھا، نہ مصافحہ کیا، نہ دیکھا، تو کہا تیرا نام کیا کسی نیک بندے کے نام پہ رکھا گیا تھا؟ کسی نیک اللہ والے عالم کے نام پہ رکھا گیا تھا؟ کہا ہاں میرا نام اس کے نام پہ تھا۔ کہا جا صرف تیرے نام کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ یہ نیک بندوں کی برکتیں ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہیرو کے نام پہ بچوں کے نام نہ رکھو، نچنیوں کے نام پہ بچوں کے نام نہ رکھو، کرکٹروں کے نام پہ بچوں کے نام نہ رکھو۔ ارے جب عالموں کے نام پر بچوں کا نام ہو تو بخشش ہو رہی ہے۔ اگر امام حسن کے نام پہ، امام حسین کے نام پہ، صدیق اکبر کے نام پہ، فاروق اعظم کے نام پہ، صحابہ اہل بیت اور اولیاء کے نام پہ اگر تمہارے بچوں کے نام ہو گئے انشاءاللہ وہ بھی بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کتنا تڑپتا ہے مصافحے کے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ایک دوسرے کو دھکا دے رہا ہے، بس مصافحہ ہو جائے، مصافحہ۔ آپ سے پوچھتا ہوں جلسے میں آتے ہو تو پیر صاحب سے، علماء سے، ولیوں سے مصافحہ ہوتا ہے، اور میدان محشر میں جاؤ گے تو مصطفیٰ جان رحمت سے مصافحہ کرنے کا شرف نصیب ہو۔ وہ محشر کیا محشر ہے؟ آقا فرماتے قیامت کے دن میں اپنی امتیوں سے مصافحہ کروں گا۔ سنیوں کیا مزہ آئے گا جب ہمارا مصافحہ ہمارے نبی سے ہو رہا، ہم اپنا ہاتھ اپنے نبی کے ہاتھ میں دے رہے ہوں گے۔ یہ گنہگار ہاتھوں کا مقدر کیسے چمکے گا؟ یہ گنہگار ہاتھوں کو کیسا مقدر نصیب ہوگا؟ محشر میں بھی محشر ہوگا، قیامت پر بھی قیامت ہوگی، جب گنہگاروں کو رسول اللہ کی زیارت ہوگی اور ان سے مصافحے کا شرف نصیب ہوگا۔ کتنا عظیم موقع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ استاد زمن کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سب کو مصافحہ ملے گا، سب کو مصافحہ ملے گا، لیکن جوا کھیلنے والوں،
آقا فرماتے جو جوا کھیلتے ہوں گے ان کے ہاتھ خنزیر سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، جو شراب کے جام ہاتھ میں لیتے ہیں، جو نشے کی چیزیں ہاتھ میں لیتے ہیں، ان کے ہاتھ بزرگان دین فرماتے ہیں سور اور خنزیر کے ہاتھ میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ تو بتاؤ سور کے خون سے جس کا ہاتھ بھرا ہوا ہوگا، کیا وہ رسول اللہ سے مصافحہ کر سکے گا؟ کیا وہ اللہ کے رسول سے مصافحہ کر؟ کیسے حسرت ہوگی، مگر وہاں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ وہاں پچھتانا کسی کو کام، اگر پچھتانا ہے تو یہاں پچھتاؤ، توبہ کرنا ہے تو یہاں توبہ کرو، سدھرنا ہے تو یہاں سدھرو، بدلنا ہے تو یہاں بدلو۔ تو بات دور نہ نکلے، عرض یہ کر رہا تھا، بابا فرید کی امی جان، بابا فرید کی چرخہ چلاتی ہے اور چرخہ چلا کر اپنے بیٹے کو پالتی ہے۔ بابا فرید کی عمر صرف 4 سال کی تھی، 4 سال کے بابا فرید۔ دیکھو کیسے بچوں کو نیک بنایا جاتا ہے، کیسے بچوں کو دین کی طرف لایا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم خود دیندار نہیں ہیں، میں اپنی بہنوں سے خاص توجہ چاہتا ہوں، اگر باپ توجہ نہ دے تو ماں کی توجہ سے بھی بچے سنورتے ہیں۔ لیکن جب ماں خود دیندار نہیں، آج مائیں سیریل دیکھ رہی، فلمیں دیکھ رہی، بلکہ پہلے تو جس کے ماں باپ مر جاتے تھے اس کے بچے یتیم ہوتے تھے۔ آج کے دور میں ماں باپ زندہ ہے پھر بھی بچے یتیموں کی طرح ہیں۔ بچے ماں باپ کے جیتے جی یتیم ہو گئے، کیونکہ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو نہ ماں کی تربیت ملے نہ جس کو باپ کی تربیت ملے، وہی تو یتیم ہوتا ہے۔ آج کون تربیت کر رہا ہے؟ سب پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دن بھر کام دھام کرتے ہیں، رات کو آتے ہیں دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، یا پھر ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا موبائل کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بچوں کی کون تربیت کر رہا ہے؟ اور بچوں کی تربیت کے لیے ہی تو اللہ نے یہ حکمت، اللہ کی حکمت دیکھو۔ چوزے کا بچہ، مرغی کا بچہ جو چوزا ہوتا ہے، چوزا دیکھا ہو؟ گاؤں والے تو اچھی طرح جب مرغی جو پالتے ہیں، چوزا ادھر انڈے سے نکلا ادھر وہ چلنے لگتا ہے۔ مرغی کا بچہ 2 سے 3 منٹ میں چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، بکری کا بچہ 10 منٹ میں چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، گائے کا بچہ 10-15 منٹ میں چلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کا بچہ 2 سال تک چلنے کے قابل نہیں ہو۔ کبھی غور کیا؟ جو اللہ چوزے کو چلا دے 2 منٹ میں، وہ انسان کے بچے کو نہیں چلا سکتا۔ اے اللہ، انسان تو تجھے بڑا پیارا ہے، انسان تو تجھے بڑا پیارا ہے۔ انسان کے لیے تو نے قرآن اتارا، انسان کے لیے تو نے نبی اتارے، انسان کے لیے تو نے اپنا محبوب انسان بنا کے اتارا۔ مولا تیرا محبوب کیا ہے حقیقت تو ہی جانتا ہے، مگر تو نے محبوب کو انسان بنا کے اتارا، تو انسان تجھے کتنا پیارا ہے، انسان تجھے کتنا عزیز ہے۔ حضرت بیدم شاہ وارسی کے 2 مصرے مجھے بہت پسند ہے، وہ کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ ارے محبوب لباس بشر میں آیا تو ہمیں پتا چلا کہ اللہ کو انسان کتنا پیارا ہے۔ اگر انسان سے زیادہ کوئی پیارا ہوتا تو اللہ محبوب کو وہی لباس پہنا کر کے زمین پہ بھیجتا، لیکن اللہ نے انسانی لباس میں حبیب کو بھیجا۔ حقیقت کیا ہے محبوب کی یہ تو اللہ ہی جانتا، مگر اس نے کس کے بھیس میں بھیجا، کس کے لباس میں بھیجا؟ انسان کے لباس میں۔ تو انسان تو تجھے بہت پیارا ہے۔ جب تو چوزے کو 2-3 منٹ میں چلا دیتا ہے، بکری کے بچے کو 5-7 منٹ میں چلا دیتا ہے، گائے کے بچے کو 10-15 منٹ میں چلا دیتا ہے، انسان کو چلانے میں 2 سال کیوں؟ اس لیے کہ نہیں چلے گا تو پڑا رہے گا، اور پڑا کہاں رہے گا؟ یا تو ماں کی گود میں یا تو باپ کی گود، یہی ہے بھئی۔ پڑا کہاں رہے گا؟ ماں کی گود۔ تو گود میں پڑا رہے گا تو پڑے پڑے دیکھے گا کہ ماں کرتی کیا ہے، باپ کرتا کیا ہے، ماں بولتی کیسے ہے، باپ بولتا کیسے ہے، ماں دیکھتی کیسے، باپ دیکھتا کیسے، ماں کی فکر کیا ہے، باپ کی فکر کیا ہے۔ تو وہ سب بچہ اپنے اندر جذب کرتا ہے اور بڑا ہو کے وہی کردار اس پہ اثر کرتا ہے۔
اب پتہ چلا کہ بچوں کو اللہ نے انسان کے بچے کو کیوں نہیں چلایا؟ تاکہ اس کی تربیت ہو. پھر 2 سال کے بعد بھی چلنا سیکھتا ہے مگر گود میں رہتا ہے، بول نہیں پاتا، قریب رہتا ہے. ماں باپ کے بغیر سو نہیں پاتا، قریب رہتا ہے، کیونکہ اس کی تربیت ہوتی رہے. تو انسان کی تربیت ضروری ہے، اور آج ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں. اور بچوں کی تربیت بے پناہ ضروری ہے کہ یہ بچے اللہ کی امانت ہیں. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی. اگر اولاد کی تربیت نہیں کی تھی تو یاد رکھنا، اولاد جتنے جرائم کرے گی، جتنے گناہ کرے گی، جتنے پاپ کرے گی، اس کا صدمہ قبر میں تمہیں سہنا پڑے گا. اور اگر تم نے صحیح تربیت کی تو وہ جتنے نیک کام کرے گی ان کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ ان سارے نیک کاموں کا صلہ تمہیں تمہاری قبر میں عطا فرمائے گا. اس لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو. کس طرح کرو؟ فکر طاری کرو. اپنے بچوں کو ٹائم دو، انہیں کھاتے وقت ٹائم دو، انہیں اپنی گود میں سلاتے وقت ٹائم دو، انہیں اپنے قریب سلاؤ. ان کو طوطا مینا کتے بلی کی کہانی نہ سناؤ، ان کو صحابہ کا کردار بتاؤ، ان کو رسول اللہ کی سیرت بتاؤ، ان کو اولیاء کرام کے قصے بتاؤ، تاکہ ہمارے بچے اسی رنگ میں رنگے. تو بابا فرید کی امی جان 4 سال کے بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرماتی ہیں بیٹا ہم مسلمان ہیں. یہ بابا فرید سیدنا فاروق اعظم کے خاندان میں سے تھے، فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے. یہ فاروقی ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. 4 سال کے بابا فرید کو ماں کہتی ہے بیٹا ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، اس لیے تمہیں نماز پڑھنی ہے. دیکھو ماں کی فکر، بیوہ ہو گئی ہے، بیٹے کو نمازی بن، کوئی مقرر کی ماں ضرورت نہیں ہے، ماں خود نمازی بنا رہی. ننھے سے بچے نے سادگی سے پوچھا امی اگر کوئی نماز پڑھے تو کیا ملتا ہے؟ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کیا ملے گا نماز پڑھنے سے؟ ماں جانتی تھی کہ میرے 4 سال کے بچے کو میٹھا بہت پسند ہے، شکر بہت پسند ہے. تو ماں نے کیا کہا بیٹے نماز پڑھو نا، وہ شکر ملتی ہے. جانتی تھی کہ اس کو شکر پسند ہے. آپ اور ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو کچھ کام بولو تو پہلے تو بچوں کو چاکلیٹ ٹافی یہ وہ پسند تھا، بچوں کو وہ دیتے تھے. ابھی کیا ہے؟ بچوں کو کہو بیٹے اسکول جا، وہ اسکول جاؤں گا تو پھر اسکول سے جانے کے بعد موبائل دو گے نا مجھے؟ تو پھر کہنا پڑتا ہے آپ کو بھی اور ہم کو بھی ہاں بھیا ٹھیک ہے دے دیں گے، جا تو صحیح. بچوں کو جو پسند ہے وہی ان کی پسند پوری کر. بچوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے. چھوٹی سی سوچ ہے، بچے ہیں. تو بچوں کی جو پسند ہے، اچھا اسکول جاؤں گا تو گھمانے لے جاؤ گے سنڈے کو؟ ہاں لے جائے گا، پھر وہ جاتا رہتا ہے. ٹیوشن جاؤں گا تو پھر گاڑی دلاؤ گے. اس کی جو بھی پسند ہے آپ کو ہمیں بچوں کو پورا کرنا پڑتا. ماں کو غریبی تھی، ماں نے کہا بیٹا اگر نماز پڑھو تو شکر ملتی ہے. اس دور میں شکر بھی ہر ایک کے گھر میں نہیں رہتی تھی. اس زمانے میں شکر بھی صرف مالداروں کے گھر میں رہتی. یعنی آپ اس کو سمجھے، یہ واقعہ بہت قدیم کتب میں لکھا ہوا ہے لیکن میں تھوڑا تجزیے کے ساتھ اس کو پیش کر رہا ہوں. یعنی شکر بھی جیسے آج کل کوئی مالدار کو پتہ کرنا ہو تو مالداروں کے گھر پکے بنے ہوتے ہیں تو پکا گھر دیکھ کے سمجھ جاؤ بھائی یہ مالدار. پھر ابھی تو غریب لوگ بھی پکا گھر بنا لیتے ہیں تو بھی بھائی چلو اے سی ہے تو مالدار ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا پنکھے ہے تو مالدار ہے، اے سی ہے تو ہر دور میں مالداری کی پہچان بدلتی گئی نا. تو اس دور میں جن کے گھروں میں شکر ہوتی تھی سمجھ جاؤ کہ وہ مالدار لوگ گڑ کھاتے تھے. اس دور گڑ کی چائے بنتی تھی اور گڑ بھی سب کو میسر نہیں آتا تھا. بچوں کو گڑ مل جاتا تھا تو ان کی عید ہو جاتی تھی. اور اس دور میں ماں کہتی ہے بیٹا اگر نماز پڑھو گے تو شکر ملے گی. اور کون سی ماں؟ بیوہ ماں چرخہ چلاتی ہے، 3-3 4-4 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا. تو جس بچے کو روزانہ کھانا نہیں ملتا، اگر اس بچے کو ماں کہے کہ نماز پڑھو گے تو شکر ملے گی، اور بچے نے کہا پھر ماں نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو ماں نے کہا پہلے وضو کرتے ہیں
اور ماں نے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا اپنے بچے کو. یہ جتنی مائیں اور آپ سب بیٹھے ہیں، سچ بتانا ہم نے اپنے کتنے بچوں کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا؟ بتاؤ. ہم کو خود کو نہیں پتا ہے وضو کرنا. وضو کرنے جاتے ہیں تو ادھر ادھر سے پانی چپوڑ لیتے ہیں، منہ پہ چھپکیاں مار لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے وضو نہیں ہوتا. بائک چلانے سے پہلے بائک سیکھی، کاروبار کرنے سے پہلے کاروبار سیکھا، موبائل چلانے سے پہلے موبائل سیکھا. تو ہر کام سیکھ کے کیا، اور اللہ کی نماز بغیر سیکھے پڑھ رہے. یہی ہے، یہی نماز کی اہمیت ہے، یہی دین کی اہمیت ہے. میرے بھائیوں، سب سیکھا، دین نہیں سیکھا. سب سیکھا، مذہب نہیں سیکھا. سب سیکھا، اسلام نہیں سیکھا. آج بھی ہزاروں مسلمان ہیں جن کو وضو کرنا نہیں آتا، جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا. بس وہ ایسی جو جی میں آتا ہے کرتے رہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ارے مولوی صاحب، مولانا صاحب، باپو، جیسا کرو اللہ قبول کرتا ہے. تو جیسا کرو اللہ قبول کرتا ہے تو پھر اس نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ نبیوں کو بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسا کرو ویسا نہیں چلے گا. نبی نے جیسا طریقہ بتایا اس کے طریقے کے مطابق چلے گا. کچھ لوگوں کا حال یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں ہاتھ منہ دھونا ہی وضو ہے. نہیں، وضو کا ایک طریقہ ہے. بیٹھو علماء کے پاس، سیکھو. نماز کا ایک طریقہ ہے، ویسے ہی پڑھو گے تو نماز ہوگی. اور کچھ نہیں، بہت مشکل نہیں ہے. 5 منٹ بیٹھ جاؤ کسی اچھے سکھانے والے کے پاس، وہ 5 منٹ میں وضو سکھا دے گا، آدھے گھنٹے میں نماز سکھا دے گا. بہت مشکل بھی نہیں ہے. دین آسان ہے، مگر کوئی سیکھو تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. میں یہاں اگر ائمہ مساجد ہے تو ان سے گزارش کرتا ہوں، ان کا خادم ہوں، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے عرض کروں، اپنی قوم کو آدھا گھنٹہ جو بیان کرتے ہو، 25 منٹ بیان کرو، اور 5 منٹ میں ان کو کسی ہفتے وضو سکھایا کرو، کسی ہفتے ان کو نماز سکھایا کرو، کسی ہفتے ان کو روزے کے مسائل بتایا کرو، کسی ہفتے ان کو زکوٰۃ کے مسائل بتایا کرو، کسی ہفتے ان کو نکاح اور طلاق کے مسائل، تاکہ ہماری قوم کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں، ان کو اسلامی نالج دے سکیں. 25 منٹ بیان ہو، 5 منٹ ان کو مسائل سکھا دو. پہلے تو ان کو بوریت لگے گی، لیکن دھیرے دھیرے اہمیت کی وجہ سے ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ دین ہے. چلیے ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا اہم ہے. ہم لوگ نماز شروع کرتے ہیں اور نماز پوری پڑھ لیتے ہیں، لیکن پوری نماز پڑھنے میں ہماری زبان بھی ہلتی نہیں ہے. یہ شروع کیا، یعنی یہ دلی دل میں اللہ اکبر کا، دلی دل میں ثنا پڑھا، دلی دل میں سورہ فاتحہ پڑھی، دلی دل میں قل ہو اللہ پڑھی، تو نماز ہوئی نہیں آپ کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں نماز سوچنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو اب نماز پڑھیں گے کیسے؟ تو جو بھی آپ پڑھیں گے تو کم سے کم آپ کو اتنی آواز سے پڑھنا پڑے گا، اگر اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں، کہ آپ کی آواز کم سے کم آپ کے کان میں آنا چاہیے. آپ کے کان میں اتنا زور سے مت پڑھنا کہ بازو والوں کو تکلیف ہو. جیسے اگر آپ تحریمہ کہہ رہے تو اس طرح کہیں آپ. یہ مائک ہے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، لیکن اگر مائک نہ ہو تو سمجھے آپ، یعنی آپ کی آواز آپ کے کان میں. پڑھنے کی تعریف ہی ہے کہ کم سے کم اگر شور شرابہ نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو، تو آپ کی آواز آپ کے کان میں آنی چاہیے. اب بتاؤ ایسے کتنے لوگ پڑھتے تھے؟ اب سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے رکوع میں تو بھی منہ بند رہتا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھتے رہتے ہو. کیوں؟ نماز کیسے ہوگی جب آپ پڑھیں گے ہی نہیں؟ تو صرف دلی دل میں کہتے رہتے ہو. تو رکوع میں جاؤ تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کے کان تک آپ کی آواز آنی چاہیے. اب یہ سب چیزیں لوگ سننا نہیں چاہتے، بور ہوتے اس میں. تو میں اپنے علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں کی پسند کی بات کرنے کی بجائے ہمیں لوگوں کی ضرورت کی بات کرنا چاہیے. کوئی پسند کرے نہ کرے، ہمیں اللہ کی پسند کا خیال رکھنا ہے. کوئی تقریر میں نعرہ لگائے نہ لگائے، سبحان اللہ کہے نہ کہے، یہ ان کی مرضی پہ چھوڑ دو. ہم اپنا ذمہ پورا کریں، کیونکہ ہمیں مر کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. ایک
ایک نہ ایک دن ہماری قوم کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اور قرآن کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کو سمجھاؤ کہ سمجھانے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. مومنوں کو نصیحت کرو، نصیحت کرنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو چلے بات دور نکل جائے اور ٹائم زیادہ ہو جائے تو میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ بابا فرید کی امی پاک نے کہا بیٹا نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملے. تو کہا ماں نماز کیسے پڑھتے؟ تو ماں نے وضو کا طریقہ سکھایا اور نماز کا طریقہ سکھایا اور آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا 4 سال کی عمر میں. اور باوجود بیوہ ہونے کے انہوں نے چھوٹی سی شکر کا حصہ لیا اور ایک پڑیا بنا کر جب وہ سجدے میں گئے تو مصلی کے نیچے چپکے سے ڈال دیا، چپکے سے ڈالا. اور اس کے بعد جب نماز پڑھ لی تو نماز کا سلام پھیر کے فرقا امی شکر، اس لیے کہ وہاں تو اللہ کے لیے نماز پڑھنے کا بھی شعور ہی نہیں تھا، بچپنا تھا. اور ماں نے لالچ دی تھی شکر کی. جیسے سلام امی شکر، ماں نے کہا بیٹا دعا کرو، اللہ سے مانگو، دعا کرو. دعا کی، پھر کہا امی شکر. تو کہا مصلی اٹھا. مصلی اٹھایا تو شکر کی پڑیا میں شکر کھا لی اور کہا اس کے بعد کب اذان ہوگی. دیکھ رہے ہیں دین کے قریب لانے کے لیے ماں کی کاوش، ماں کی کوشش. آج ہم ٹیوشن بھیجنے کے لیے تو محنت کرتے ہیں، اسکول بھیجنے کے لیے تو محنت کرتے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو دیندار، نمازی اور مسلمان بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں؟ میری گزارش ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، ٹیچر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، لائر بھی بناؤ، جج بھی بناؤ، سب بناؤ. لیکن مسلمانوں یاد رکھنا یہ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہے گی. سب سے پہلے اپنے بچوں کو نبی کا وفادار بناؤ، اللہ کا سچا بندہ بناؤ، کیونکہ یہ اللہ رسول کی وفاداری کی ڈگری قبر کے اندر کام جائے گی. اور یاد رکھنا ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، وکیل کا باپ ہونا قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. یہ دنیا کی باتیں دنیا میں رہ جائے گی. قیامت کے دن تو دیندار مسلمان باپ کا باپ ہونا کام آئے گا، دیندار اولاد کا باپ ہونا کام آئے گا، سچی مسلم اولاد کا باپ ہونا کام آئے گا. ارے ان ماں باپ کے سروں پہ تاج سجیں گے جن کی اولاد نیک، متقی، پرہیزگار ہوگی، حاجی، نمازی ہوگی، دین کی دائی ہوگی. اس لیے اپنے بچوں کو دنیا کا سب بناؤ لیکن پہلے ان کو مسلمان بناؤ. اور بغیر تربیت کے یہ کام نہیں ہو سکتا، بغیر محنت کے یہ کام نہیں ہو سکتا. تو بابا فرید نے پوچھا امی دوبارہ نماز کا وقت کب آئے گا، اذان کب ہوگی؟ تو کہا بیٹے اذان ہوگی تو نماز کا ٹائم آ جائے گا. پھر نماز پڑھی، پھر کہا شکر، پھر کہا دعا کرو اور پھر پڑیا رکھ دی، وہی طریقہ، پھر شکر. اب 3 دن کھانا نہیں ملتا تھا لیکن ایک دن میں 5 بار شکر، تو نماز کی عادت پڑ گئی. ایک دن ایسا ہوا کہ بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے جنگل نکل گئے. جنگل نکلے، اذان ہو گئی. اذان ہوئی تو بچوں سے کہا، دوستوں سے، کہ جنگل میں شکر چاہیے. یقین تھا نا، اس لیے کہ بچے ماں باپ کو بہت دل سے مانتے ہیں. عالم کی بات پہ شک کر سکتے ہیں، پیر کی بات پہ بھی شک کر سکتے ہیں، استاد کی بات پہ بھی شک کر سکتے ہیں، لیکن اولاد کو ماں باپ کی بات پر کبھی شک نہیں ہوتا. اس لیے یاد رکھنا جو کسی سے بھی سیکھتے ہیں وہ شکی ہو سکتے ہیں لیکن جو ماں باپ سے سیکھتے ہیں کبھی اس معاملے میں ان کو شک نہیں ہوتا. اس لیے ماں باپ کو پہلی درسگاہ قرار دیا گیا. ماں کی گود بچے کے لیے پہلا اسکول ہے، پہلا مدرسہ ہے، پہلی درسگاہ ہے. اللہ اکبر. تو اتنا یقین تھا، پورے یقین سے کہا جنگل میں شکر چاہیے دوستو. ہاں شکر یہ تو مالداروں کی چیز ہے لیکن جنگل میں تو کیسے دلائے گا فرید؟ تو کہا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے. ہم تو روز شکر کھاتے ہیں، 5 وقت کھاتے ہیں نماز پڑھنے سے. اسی بچے نے کہا بابا تو پوری زندگی نماز میں گزار دی، کبھی انہیں تو گڑ کا کھڑا بھی نہ ملا. تمہاری کیسی نماز ہے فرید؟ بلکہ فرید تو کوئی نہیں کہتا تھا، مسعود. آپ کو مسعود تمہاری کیسی نماز ہے کہ تمہیں 5 وقت شکر کا؟ پڑھو تو بھائیو. کیسے پڑھے؟ بابا فرید نے ان کو طریقہ سکھا. دیکھو ماں سے سیکھا، اب دوستوں کو سیکھا. چراغ سے چراغ جلتے ہیں.
ادھر ماں تڑپ گئی، ادھر ماں تڑپ، ماں کو یقین تھا نماز کا ٹائم آئے گا میرا بچہ نماز پڑھے گا، نماز کا ٹائم آئے گا میرا بچہ نماز پڑھے گا۔ اللہ اکبر، ماں تڑپ گئی، مولا تیری چوکھٹ پہ لانے کے لیے میں نے یہ جتن کیے تھے، اب میری لاش تیرے ہاتھ ہے، اگر اس کو شکر نہ ملی تو اس کا اعتماد تجھ پر سے بھی اٹھے گا اور مجھ پر سے بھی اٹھے گا، پھر دنیا کی کوئی طاقت کبھی اس کو تیری چوکھٹ پہ نہ لا سکے گی۔ اے میرے کریم، تو وہ ہے جو گرمیوں میں بارش برسانے کی طاقت رکھتا ہے، تو وہ ہے جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے، تو وہ ہے خزاؤں میں بہار لاتا ہے، تو وہ ہے جو رات کو ہٹا کر دن لاتا ہے، دن کو ہٹا کے رات لاتا ہے، تو وہ ہے اللہ اکبر جو مختصر سے چاند کو پونم کے دن ماہ کامل بنا دیتا ہے، تو وہ ہے ماہ کامل کو اماوس کے دن ایک چاند کو جو ہے وہ اللہ اکبر اس کے شعور کو مٹا دیتا ہے، اس کی چاندنی کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ ہے ستاروں کی انجمن تو سجاتا ہے، گلوں میں نکھت تو پیدا کرتا ہے، مولا ماں کے پیٹ میں شکل تو بناتا ہے، تو قادر مطلق ہے، تیرے لیے مشکل نہیں ہے، تو قدرت رکھتا ہے۔ مولا میں نے اس کو تیری چوکھٹ پہ وفاداری کے لیے لانے کے لیے شکر کی لالچ دی تھی، نماز کے ٹائم وہ ضرور نماز پڑھے گا، مولا اگر وہ نماز پڑھا اور شکر نہ ملی مولا تو میں رسوا ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے آنسو آئے اور وضو کیا، نماز پڑھی، سر سجدے میں رکھا، میری لاج رکھنا، میری لاش تیرے ہاتھ ہے۔ ادھر بابا صاحب نے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد دوستوں نے کہا مسعود شکر کہاں ہے، کدھر ہے تیری شکر؟ فرمایا دعا کرو، جلدی نہ مچاؤ، دعا کرو، اللہ سے مانگو۔ ادھر دعا کی اور مصلے ہٹائے تو کیا دیکھا کہ زمین شکر سے بھری ہوئی ہے، اب کوئی پڑیاں نہیں ملتی، اب کوئی پڑیاں نہیں ملتی، زمین شکر سے بھری ہوئی ہے۔ جس کو جتنا لینا تھا لیا اور لے کر کے دوڑے ماں کی طرف تاکہ ماں کو خوشخبری سنائے کہ ہم نے تو شکر، زمین کو شکر میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، یہ خوشخبری سنا دو کہ گھر میں پڑھتے تھے اکیلے تو شکر کی پڑیاں ملتی تھی، اور جنگل میں پڑا ہے تو زمین شکر میں تبدیل ہو گئی، یہ منظر بتانا ہے ماں کو ضروری۔ دوڑے دوڑے ہانپتے ہوئے گھر پہنچے، قدموں کی آہٹ سن کے ماں کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا ہوگا، دل کی کیفیت زیر و زمین ہو گئی ہوگی، زیر و زبر ہو گئی ہوگی۔ ماں سے کہا ماں، آواز لگائی، سر سجدے سے اٹھایا، آنکھ میں آنسو تھے، خیال تھا ابھی بولے گا، شکر نہ ملی تو کہا کیا ہوا؟ کہا امی غضب ہو گیا، حالات ہی بدل گئے۔ کہا کیا؟ گھر پڑھتے تھے تو شکر کی پڑیاں ملتی تھی، جنگل میں پڑھا تو ہم نے زمین کو شکر میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، مصلی ہٹایا تو جتنے مصلی کی جگہ تھی وہ ساری زمین شکر میں تبدیل تھی۔ امی اللہ اکبر، ماں سمجھ گئی وقت آ گیا ہے اب فولڈ کرنے کا، موڑنے کا، ٹرن دینے کا۔ فرمایا سینے سے لگا کے بیٹا تم پوچھتے ہو نا کہ گھر میں شکر کی پڑیاں ملتی تھی، جنگل میں زمین شکر میں تبدیل ہو گئی، تو فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے تجھے نمازی بنانے کے لیے یہ ہیلا اختیار کیا تھا کہ شکر ملے گی، تو کہتا ہے نا گھر میں پڑیاں ملتی تھی وہاں زمین شکر میں تبدیل ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ تیری ماں نے تجھے جب شکر دیا تو محدود پڑیاں کی شکل میں دیا، اور تجھے قدرت نے شکر دی تو زمین کو شکر میں بدل دی۔ ماں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا اور اللہ نے تجھے اپنی شان کے مطابق عطا کیا۔ میرے لال، یہ نماز کی برکت ہے، نماز کو جس مقصد سے پڑھو وہی مقصد مل جاتا ہے۔ بیٹا جب تک تو شکر کے لیے نماز پڑھتا تھا تجھے شکر مل گئی، اب شکر کے لیے نہ پڑھنا، شکر تو کسی کو بھی مل جاتی ہے، نماز اللہ کو پانے کے لیے پڑھنا، نماز اللہ کے لیے پڑھنا۔ اور اس کے بعد پھر کہا اب تجھے اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، اور جب اللہ کے لیے نماز پڑھنی شروع کی پھر اللہ مل گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس مقدس، نعرے تکبیر۔ اللہ مل گیا۔ اور پھر کیسے اللہ ملا؟ اللہ اکبر، کیا مقام ملا؟ پھر ابھی 14-15 سال کی عمر میں پہنچے، 14-15 سال کی عمر میں پہنچے، دل میں خیال آیا
چلو کسی پیر سے مرید ہونا چاہیے، کسی پیر سے مرید ہونا چاہیے. تو مرید ہونے کے لیے ہندوستان کا سفر کرتے کرتے بغداد پر پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں پہنچ گئے؟ بغداد شریف. بغداد شریف پہنچے تو وہاں ان دنوں بڑی خانقاہ تھی، مرشد سرکار سیدی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ. غوث پاک پردہ فرما چکے تھے، غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے ہندوستان میں. غوث پاک کا پردہ ہو چکا تھا، خواجہ عثمان ہرونی پردہ کر چکے تھے. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ولایت کا سورج بالکل پورے شباب کے ساتھ بغداد کی زمین پہ چمک رہا تھا. شہرت سنی تو کہا چلو انہی سے مرید ہوتے ہیں. ان کی خانقاہ میں گئے اور خانقاہ میں جانے کے بعد قدم رکھا. ابھی 12-14 سال کی درمیان ہی میں عمر کی جو ہے وہ جوانی کی دہلیز پہ بھی قدم رکھا تھا. اسی درمیان میں ابھی شباب کی طرف بڑھ ہی رہے تھے. خانقاہ میں پہنچے، بڑے بڑے بزرگ وہاں موجود تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانے کا ٹائم تھا. یہ پہنچ گئے اور سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے پوچھا کہ بیٹا کیوں آئے ہو؟ کہا حضور مرید ہونے آیا ہوں آپ سے. اچھا بیٹھو کھا لو پھر بات کریں گے. اب ہندوستان سے سفر کرتے کرتے بغداد شریف جانا بھی پیدل. سوچئے تو صحیح، پیر کی تلاش کیسی تلاش تھی، پیدل. اس وقت تو ڈھونڈنا پڑتا تھا. ابھی تو بہت ترقی کا دور ہے بھائیوں، ابھی ڈھونڈنا نہیں پڑتا. کتنا کرم ہے آپ لوگوں پر، بغیر ڈھونڈے آپ کو پیر مل جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور اگر مقدر سے سچا پیر مل جائے تو سمجھ لو کہ جس کو سچا پیر مل گیا اس کو اللہ مل گیا. اس لیے کہ اللہ کا دوست مل جائے تو پھر اللہ تو مل ہی جانا ہے. اور سچے پیر کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرے گا تو وہ آپ کی آخرت کی بات کرے، وہ آپ کو اللہ کی یاد دلائے گا، وہ آپ کو آخرت کی فکر دلائے گا. اس کی نظر آپ کی جیب پر نہیں ہوگی، آپ کے مال پہ نہیں، آپ کی حال پہ ہوگی. وہ کوشش کرے گا آپ کو سنوارنے کی. برا مت ماننا، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت دکھ ہوتا ہے کہ آج کل مریدوں کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں دیکھ کر بھی پیروں کا دل نہیں دھڑکتا کہ اس کو منع کرے. کیوں منع نہیں کرتے ہم لوگ؟ بیچارہ ناراض ہو جائے گا تو آئندہ دعوت نہیں دے گا، نذرانہ نہیں دے گا. لعنت ہے ایسی فکر پر. اللہ کے رسول نے صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، منہ پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا اور فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں جہنم کا زیور دیکھ رہا ہوں. تو نے سونے کی انگوٹھی پہنی، جہنم کا زیور پہنا ہے تو نے. منہ پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ پھر کیا کیا؟ ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی غصے سے. مگر وہ بھی رسول اللہ کے مرید تھے. حضور نے جب انگوٹھی سونے کی زمین پہ پھینکی اور حضور چلے گئے تو کسی نے کہا اٹھا لو اس کو، لیڈیز انگوٹھی بنا کر بیوی کو دے دینا. فرمایا جس کو میرے محبوب نے پھینکا ہے میں کبھی اس کو اٹھا نہیں سکتا. اور آپ سے بھی کہتا ہوں، سونا پہننے والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ جنتی ہو کر کے جہنمی زیور پہنتے ہو. سونا عورتوں کو پہننا جائز ہے، مردوں کو نہیں. یہ جنت میں پہنو گے انشاءاللہ تم سونا. یہ جنت سونا، یہ جنت جو دنیا میں نہیں پہنے گا اس کو جنت میں پہنایا جائے گا، اور جو دنیا میں سونا پہنے گا پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اب آپ کی مرضی پر ہے تم کو جنتی بننا ہے کہ جہنمی بننا ہے. شادی کے موقع پر سونے کی انگوٹھیاں مرد کیوں پہن رہے، سونے کی چین پہن رہے، سونے کے کڑے پہن رہے. یہ مسلمانوں تمہاری شان نہیں، جنتی لوگوں کی شان نہیں. چاندی کی انگوٹھی پہنو، وہ بھی ایک پہنو، ایک نگ والی پہنو، شریعت مطہرہ کے مطابق پہنو. 4-4 5-5 انگوٹھیاں پہننا، 2-2 انگوٹھیاں پہننا مردوں کی شان نہیں. مرد ایک ہی پہنے. دیکھو ہم پابند رسول اللہ کی شریعت کے، ہم پابند حضور کی سنت کے. عورتیں 5-5 پہنے، 10-10 پہنے، عورتوں کو اجازت ہے، مردوں کو نہیں ہے. اب آپ کہیں گے عورتوں کو کیوں ہے، مردوں کو کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں سائنس جہاں 1400 سال کے بعد پہنچتی ہے، رسول اللہ کا فرمان وہاں 1400 سال پہلے باتوں کو اوپن کرتا ہے. زیور پہننے سے انسان کی نفسانی خواہشات کنٹرول میں آتی، سیکس انسان کا کنٹرول میں آتا.
تو اللہ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو وہ طاقت زیادہ دی ہے، اس لیے عورتوں کو زیور پہنا کر وہ کنٹرول کا ذریعہ دے دیا، اور مردوں کو تو پہلے ہی کم دی ہے، اس لیے ان کو کہا کہ زیور نہ پہننا ورنہ وہ تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں، اندازہ فرمائے، یہ اسلام ہے۔ لوگ جہاں 1400 سال بعد بھی نہیں پہنچ سکتے، مصطفیٰ جان رحمت کا حکمت والا فرمان اس کو اوپن کرتا نظر آتا ہے۔ اس طرح بے شمار ہے، آپ نہیں دیکھتے؟ دیکھو حضور نے یہ نہیں بتایا کہ فائدہ کیا ہے، حضور نے تو یہ بتایا یہ کرو۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو فجر کی نماز میں پیدل مسجد جائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ظہر کے لیے نہیں کہا، عصر کے لیے نہیں کہا، مغرب کے لیے نہیں کہا، پیدل جانے کی بات صرف فجر کے لیے کہی۔ ظہر میں اپنی مرضی سے پیدل جاؤ یا سواری پہ جاؤ، تمہاری مرضی، عصر میں پیدل جاؤ یا سواری پہ جاؤ، تمہاری مرضی، مگر فجر میں کیا کہا؟ جو فجر میں پیدل جائے گا قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ حضور فرما چکے، آج 1450 سال کے بعد ڈاکٹر کہہ رہا ہے بلڈ پریشر ہو جائے صبح پیدل چلو، شوگر ہو جائے صبح پیدل چلو، وزن کم کرنا ہے صبح پیدل چلو، اور تم سب لوگ صبح کیوں پیدل چلوا رہے ہو؟ کہا جو صبح پیدل چلتا ہے بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوگا، شوگر بھی کنٹرول ہوگی، وزن بھی کم ہوگا۔ ہم نے کہا تو آج کہہ رہا ہے، میرا طبیب تو 1450 سال پہلے ہی پیدل چلنے کا طریقہ بتا چکا۔ لیکن مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ ڈاکٹر کا کہنا مانتے ہیں، اپنے نبی کا کہنا نہیں مانتے۔ اگر حضور کا کہنا مانتے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اور آج سب سے زیادہ دواخانے مسلمانوں کے محلے میں، کیوں؟ حضور کی نہیں مانی۔ مدینہ منورہ میں ایک حکیم آیا، کئی مہینے تک رہا، کوئی مسلمان اس کے پاس گیا ہی نہیں۔ اس نے کہا کیا تم لوگ بیمار نہیں پڑتے؟ کہا نہیں پڑتے، ہم بیمار نہیں پڑتے، ہمیں دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کہا کیوں نہیں پڑتی؟ کہا اس لیے نہیں پڑتی کہ ہمارے نبی کے کہنے پہ عمل کرتے ہیں، جب تک بھوک شدت کی نہیں لگتی دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے، اور ابھی بھوک باقی رہتی ہے اور ہم دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں، یعنی بھوکے بیٹھتے ہیں بھوکے اٹھ جاتے ہیں، اس لیے ہم بیمار ہی نہیں پڑتے۔ اور آج سب سے زیادہ بیمار کون پڑ رہا ہے؟ کیوں؟ برا مت ماننا، پہلے مسلمان جینے کے لیے کھاتا تھا، پہلے مسلمان جینے کے لیے کھاتا تھا، اب مسلمان کھانے کے لیے جیتا ہے۔ یہ دوپہر میں بھی کھاؤ، شام کو بھی کھاؤ، پھر صبح بھی کھاؤ، پھر عصر بعد بھی کھاؤ، پھر رات کے 2 بجے بھی کھاؤ، کھا ہی رہے۔ میں سمجھتا ہوں اس 15ویں صدی میں تو بیل بھی جو ہے وہ پیچھے ہو گیا انسانوں سے کھانے کا، وہ بھی تو جو ہے وہ رات کو کم از کم سکون سے بیٹھتا ہے، مگر یہاں تو رات کے 2 بجے تک کھانا چلتا رہتا ہے، اس لیے بیمار پڑتے۔ حضور کی نہیں مانتے، ہنسنے کی بات نہیں، ہمارے نبی صرف کلمہ پڑھانے نہیں آئے، ایمان بھی دیا، ایمان دینے کے ساتھ صحت بھی دی، صحت کا اصول بھی دی۔ دیکھو ہمارے مذہب میں روزانہ نہانے کے لیے کہا، روز نہاؤ صحت مند رہو گے، 5 وقت وضو کرو صحت مند رہو گے، 5 وقت مسواک کرو صحت مند رہو گے۔ نہ مسواک ہے، نہ نہانا ہے، نہ غسل ہے، نہ وضو ہے، کچھ نہیں ہے، گندگی گندگی۔ جہاں صفائی آدھا ایمان ہے۔ آج تو پانی ہر گھر میں موجود ہے، اس دور میں پانی خریدا جاتا تھا، تب میرے آقا نے نہانے کی ہمیں ترغیب دلائی اور فرمایا ہر قطرے پر تمہیں ثواب ہے، ہر قطرے پر ثواب۔ لوگ سب ہمارے نبی کے فرمان پہ لوگ عمل کریں اور ہم لوگ حضور کے فرمان پہ عمل نہ کریں۔ لوگ کہہ رہے، آج سائنس کہہ رہی جس کی داڑھی ایک مشت ہوگی نا انشاءاللہ اس کو گلے کا کینسر نہیں ہوگا، کیونکہ داڑھی آنے والے جراثیم کو بالوں پہ روک لیتی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، آج لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن مگر ہم سائنس کہہ رہے اس لیے داڑیاں نہیں رکھتے، ہمارے محبوب نے کہا اس لیے رکھتے۔ یہ جو پانی پہ جو دم کیا جاتا ہے، آج سائنس کیا کہہ رہی، جب ہم پانی پہ کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو پانی پر پوزیٹو اثرات ہوتے ہیں جو انسان کے اندر شفا کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی دم کیے ہوئے پانی کی بھی لوگ آج اہمیت بتا رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ دم کا سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ ارے جبریل بھی آئے تھے تو حضرت مریم کو دم ہی تو کیا تھا، دم کیا تھا، اسی دم سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور بتایا کہ دم میں دم ہے، ہاں دم میں دم ہے، یعنی یہ دم بھی دمدار ہے۔
لیکن دم کرنے والا بھی کوئی جبریل جیسا چاہیے. ہاں کوئی کرپٹ دم کرے تو پھر اس کے دم میں کیا دم ہے, وہی تو بے دم ہے. اللہ اکبر, یعنی بے دم, اس کی دم میں کوئی دم نہیں. لیکن ایک ہمارا بھی بے دم ہے جو بولتا ہے تو بہت دمدار بولتا ہے, اور اسی بے دم کی دمدار بات کو کہتے ہیں کہ بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. عدم سے لائی ہے ہستی میں یہ بے دم شاہ صاحب ہی کہتے. تو بات دور نکل گئی, میں بات ختم کر رہا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدی شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلے کھانا کھا لو. بابا فرید سے کہا پہلے کھانا کھا لو پھر دیکھیں گے. اب بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو ہاتھ دھلانے کے لیے کنیز آئی, وہ سب کے ہاتھ دھلائی, سب نے جلدی جلدی ہاتھ دھلے, دھل لیے ہاتھ. جب بابا صاحب کی باری آئی, ابھی 12-14 سال کی چھوٹی سی عمر ہے, ان کی باری آئی تو ہاتھ دھلے تو 1 لوٹا گیا, 2 لوٹا گیا, 3 لوٹا, 4 لوٹا, 5 لوٹے پہ لوٹا ختم ہوتا گیا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو تھوڑا دیڑ ہوشیار قسم کے ہوتے, جن کو ہر معاملے میں کیڑے ہی نظر آتے, تو ایک دوسرے کو کونی کا اشارہ دینے لگے, یہ دیکھو ہاتھ دھونے کا ڈھنگ نہیں ہے اور آئے مرید ہونے. یہ مرید ہونے کے لیے ہے, یہ مرید ہوں گے اتنے بڑے پیر سے. لیکن سرکار شہاب الدین عمر سروردی جان گئے یہ لوٹے پہ لوٹا کیوں جا رہا ہے. لیکن اب بدگمانی بھی تو اچھی چیز نہیں, سب کھا چکے پھر ہاتھ دھلائے, تو سب نے دھلا, بابا صاحب نے بھی نارمل دھل لیا. تو شیخ صاحب نے فرمایا مسعود بیٹا مرید ہونے آئے ہو, اتنا پانی تم نے ضائع کر دیا, اتنے لوٹے ضائع کر دیے. کہ حضور گستاخی ہو تو معاف کر دیں. دراصل یہ جو اتنا پانی ضائع کیا نا, اس لیے ضائع کیا کہ جیسی میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ کی کنیز کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جہنمی ہے. میں نے اس کی تقدیر پڑھ لی, کتنی عمر میں, 12-14 سال کی. سوچ, تقدیر پڑھ لی کہ یہ جہنمی ہے. تو میں نے سوچا اتنے بڑے پیر کی خانقاہ میں اتنے بڑے بڑوں کی خدمت کر کے بھی جہنم میں جائے گی, تو میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا, میں ہاتھ کے بہانے اس کنیز کی تقدیر دھل رہا تھا. اور دھل دی میں نے تقدیر, دھل دی تو سب کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی کہ ہم تو ٹھنکیاں دے رہے تھے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. تو تب شیخ شہاب الدین نے فرمایا بیٹے مسعود, جب مرید ہونے سے پہلے تیرا یہ مقام ہے تو پھر تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے. ہندوستان میں دلی میں میرا بھائی رہتا ہے جسے دنیا قطب الاقطاب سید قطب الدین اوشی کے نام سے جانتی ہے. جا تو جا کر کے اسی کا مرید ہو جا, تیرا حصہ اسی کے پاس ہے, اور تو وہیں چلا جا. تو اس وقت لوگوں نے پوچھا فرید ہم نے سنا ہے انسان کو پیر یہ مقام عطا کرتا ہے, لیکن پیر کا مرید ہونے سے پہلے یہ تجھے مقام کیسے ملا؟ فرمایا میری ماں کی تربیت نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا. ماں کی تربیت نے یہ مقام عطا کیا ہے, میری ماں نے یہ تربیت کی ہے میری. اور پھر جب سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے پاس پہنچے تو بابا قطب الدین نے مرید کیا, اور مرید کرنے کے بعد کہا اب تجھے چلہ کرنا ہے, اور چلہ کرنے کے لیے بٹھایا تو سرکار غریب نواز آئے. ان دنوں غریب نواز سرکار بھی ظاہری طور پہ حیات. دلی آئے تو سب مرید آئے, بابا صاحب نہیں آئے. سارے مرید ملنے آئے دادا پیر سے, لیکن قطب الدین بختیار کاکی کا ایک مرید بابا فرید ملنے نہیں آئے, حجرے میں عبادت میں مشغول تھے. تو غریب نواز سرکار نے خود کہا قطب بابا سب تمہارے مرید ملنے آئے, وہ ایک نہیں آیا؟ کہا سرکار وہ حجرے میں بیٹھا ہوا ہے. تو کہا ابھی بلاتا ہوں. کہا نہیں, اب ہم خود جائیں گے اس سے ملیں گے. دیکھو نا کیا شان ہے بابا فرید سرکار کی. ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, سرکار کا مزار پاک پٹن میں ہے. میری تمنا ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک تو نے سب بزرگوں کے مزارات دکھا دے, اب اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنے بابا صاحب کی قدموں میں حاضری نہ دے. بڑی بارگاہ ہے. ارے جو پیر ہو محبوب الہی اور صابر پاک جیسے, کیا ہستی ہوگی.
ولی لوگ جانتے ہیں، اولیاء کو پتہ ہے ان کا بابا فرید کا مقام کیا ہے، فرد فرید ہے وہ. ان کے بارے میں جو اولیاء جانتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے تو بابا صاحب کے نام پہ وجد کرنے لگو. ہاں بابا صاحب، اب بابا صاحب وہ ہیں، ہندوستان کے کئی جنگلوں میں آپ نے چلے کیے، چلے میں اللہ کے عشق میں ان کو، اللہ عشق کے حق میں ان کو جب وجد آتا تھا تو ان کے ساتھ درخت جھومنے لگتے، اور وہ جو درخت جھومے ہیں جنگلوں میں، تو ابھی بھی وہ اس طریقے سے گھومے ہوئے درخت ہیں. جا کے ایم پی کے جنگلات میں دیکھو، ابھی بھی وہ نشانات موجود ہیں. یہ وہ لوگ، بابا صاحب نے جو چلے کیے نا، بابا فرید نے چلوں کے درمیان ایسی عبادت کی ہے کہ چیل اور کوے گوشت کو نوچ نوچ کے کھاتے. یہ باتوں پہ لوگ یقین نہیں کرتے، کہتے کہانی قصہ ہے. جو لوگ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے، ان کو کیا پتہ عشق الہی کیا ہے، ولایت کیا ہے. یہاں تو صرف سفید چمڑی دیکھ کر کے کہتے یہ ولی ہو گیا. ولایت کی بڑی منزلیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. اس راہ میں قدم تو رکھ کر کے دیکھو. حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے فرمایا تھا، بلحوث پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، بلحوث پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ. منزلیں ہے، منزل عشق ہے، یہ راہ گزرے عام نہیں، یہ عشق کی منزلیں ہیں. یہ عام رستہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کر چلا جائے. نمازی بننا آسان، حاجی بننا آسان، غازی بننا آسان، عاشق بننا بہت مشکل کام ہے. اور یہاں سب عاشق بنتے اور فجر میں اٹھنے کی توفیق. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا. عاشق رات کو سو ہی نہیں سکتا، وہ تو راتوں کو عبادت کرے گا. اس کی زبان چلتی رہی ذکر میں، اذکار میں، کلمے میں، درود میں. یہاں تو رات کو موبائل چلاتے رہتے ہیں، گیم کھیلتے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ مصروف ہے، فیس بک پہ. ہم کون سے عاشق ہیں؟ اللہ کرے ہم عاشق ہوں. تو بات میں سمیٹتا ہوں. آج بابا فرید کی یاد آ گئی، عرس تھا تو میں نے مجھے عنوان دیا کہ اولیاء اللہ پہ بولنا، تو پوری تقریر بابا فرید پر ہی ہو جائے. میں بات ختم کرنے لگا ہوں. تو بابا فرید سرکار کے جسم کو، گوشت کو چیل کوے نوچ نوچ کھاتے تھے، اور عشق میں ایسے گم تھے، عبادت میں ہوش نہیں تھا. تو کوا، ایک بار پرندہ، ایک کوا پرندے کو جانتے ہو، اس کو آنکھیں بڑی پسند ہے، اور گوشت تو کھاتے کھاتے اس نے بابا فرید سرکار کی آنکھ کھانا چاہیے. تو آپ نے کہہ دیا، کاگا کاگا، بڑا مشہور شعر ہے آپ کا، کاگا کاگا چن چن کھائیو کھا جائیو سب ماس. ماس کہتے ہیں کاگا کاگا چن چن کھائیو کھائیو سارا ماس. دو نینا موہ مت کھائیو موہ پیا ملن کی آس. او کوے، تجھے کھانا ہے تو میرا پورا جسم کھا لے، لیکن میری آنکھیں مت کھانا. کیوں؟ آنکھیں کھا لے گا تو یار کا دیدار کیسے کرے؟ مجھے یار کے دیدار کی آس، یہ اسی لیے تو اتنی عبادت کر رہا ہوں کہ یار کا دیدار. میں بھی اس مقام پہ پہنچ کے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. یا اللہ، ہم تیرا دیدار کن آنکھوں سے کریں گے؟ جن آنکھوں سے لوگ گندی فلمیں دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے تیرا دیدار کیسے کریں؟ جن آنکھوں سے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے تیرا دیدار کیسے؟ جن آنکھوں سے اللہ اکبر حرام چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے تیرا دیدار. اللہ کا دیدار کرنا ہے یہ آنکھیں، اس کی حفاظت کرو، اس کی قدر کرو. قبر میں رسول اللہ کا دیدار کرنا ہے، جنت میں اللہ کا دیدار کرنا. سوچو تو صحیح، ان آنکھوں کی اہمیت جانو. نکلو فلموں سے، نکلو زنا کے مناظر سے، نکلو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے سے. آنکھوں کی حفاظت کرو. جب بھی کوئی عورت سامنے آئے، ہماری نگاہ اس نیت سے جھک جانا چاہیے، جس نیت سے، جس آنکھوں سے خدا کو دیکھوں گا، اس آنکھ سے کبھی کسی اجنبی عورت کو نہیں دیکھوں. اس آنکھ سے کبھی کسی اجنبی عورت میں، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری ہے. اور آنکھوں کو جتنا کنٹرول میں رکھو گے، اتنا اللہ عبادت کی لذتیں عطا فرمائے گا. اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی مردوں کو دیکھنے سے آنکھوں کی حفاظت کرے، کیونکہ تم مردوں کو دیکھنے سے بچو گی، اللہ تمہیں بھی عبادت کی لذت عطا کرے گا، ایمان کی لذت عطا کرے گا. ورنہ پھر جو چاہے کرو. دنیا تو دنیا ہے، کون روکنے والا ہے؟ مگر آخرت میں پچھتانا ہے. یہ دنیا چند دن کی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. تو بابا فرید وہ فرید ہے.
تو سرکار غریب نواز نے کہا اب اس کو نہ بلانا، ہم خود جائیں گے اس سے ملنے کے لیے۔ دیکھو یہ مقام ملتے ہیں پرہیزگاری میں تک۔ غریب نواز جیسی ہستی 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اللہ کا وہ محبوب بندہ جب مکہ گئے تو آواز آئی معین الدین ہم نے تجھے قبول کیا، تجھے بھی بخش دیا، اور قیامت تک جو تیرے سلسلے میں مرید ہوگا ہم نے اس کو بھی بخش دیا۔ غور تو فرمائیں، یہ وہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ تو سرکار غریب نواز نے کہا بابا قطب ہم خود چلیں گے ملنے کے لیے۔ گئے تو فاقہ کشی سے حالت یہ تھی، توجہ کرنا، اب یہاں بات میں ختم کرنے لگا ہوں، ولایت کی بات تھی، پیری مریدی کی بات مکمل ہوتی ہے۔ دونوں بزرگ گئے، فاقہ کشی کرتے کرتے حالت یہ تھی کہ اٹھنے کی طاقت نہیں تھی کہ پیر کے لیے اور پیر کے پیر کے لیے، دادا پیر کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں، طاقت نہیں تھی۔ مگر اس کے باوجود بھی آپ نے کیا کیا، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ہی پیر کے قدموں پہ جھک گئے۔ تو پیر نے کہا مسعود میرے پیر کے قدموں پہ پہلے جھکو، پہلے ان کی قدم بوسی کرو۔ تو کہتے ہیں مجھے کیا پتا معین الدین کون ہے، میں نے تو معین کو آپ کے ذریعے سے پایا ہے، پہلے میرا پیر پھر پیر کا پیر۔ تو سرکار قطب صاحب کو جلانا، کیسی بات کرتے ہو؟ تب غریب نواز سرکار نے فرمایا بابا قطب مرید ہونا سیکھنا ہے تو کوئی اس سے سیکھے، اور پھر سینے سے لگا کر کے وہ سارے مقام عطا کر دیے جس کا ذکر بیان سے باہر ہے۔ اور پھر فرمایا اس کا معاملہ اب معلق نہ رکھو، اس کو عطا کر دیا گیا۔ اور پھر فرمایا قطب تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے، ایسے شہباز کا کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ بابا قطب کہا کرتے تھے قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا قطب الدین تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں فرید الدین کو پیش کر دوں گا، اسی کے صدقے اللہ میری بخشش فرما۔ یہ ولی لوگ ہیں، یہ ولایت ہے، یہ ولیوں کے مقامات ہیں، اور یہ وہ درجے ہیں جس کو عام انسان سمجھ نہیں سکتا۔ ہم سنی خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں ولیوں کے دامن سے وابستہ رکھا۔ ولیوں کے دامن سے وابستہ رہیے، ولیوں کی چوکھٹ سے وابستہ رہیے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، نہ تمہارے دوست نہ تمہارے ماں باپ، یعنی سب تمہارے پکے دوست و دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، ولی لوگ تمہارے کام آئیں گے، اولیاء تمہارے کام آئیں گے۔ یہ ولی لوگ وہ ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ ولیوں سے کہے گا جاؤ تم سب جنت میں جاؤ۔ اللہ ولیوں سے کیا کہے گا؟ جاؤ تم سب جنت میں جاؤ۔ وہ کہیں گے مولا ہم جنت میں جائیں، ہمارے ماننے والے کدھر؟ ہم نے اس لیے راتوں کو عبادتیں نہیں کی تھی، اس لیے رت جگہ نہیں کیے تھے، محنتیں نہیں کی تھی کہ ہم اکیلے جائیں گے، مولا ہمارے ماننے والے کہاں ہیں؟ تو اللہ کے کرم کو جوش آئے گا، اللہ فرمائے گا تم بھی جاؤ، اور جو جو تم سے دنیا میں محبت کرتے تھے ان کا ہاتھ پکڑو اور ان کو بھی لے کر کے جاؤ۔ اور روایتوں میں آتا ہے وہ اولیاء اللہ اپنے ماننے والوں کے ہاتھ پکڑیں گے اور اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے اتنی بڑی تعداد میں وہ اپنے ہاتھوں کو پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے کہ جنت کے دروازوں سے چر چر کرنے کی آواز آ رہی ہوگی۔ سنیوں اپنا مقدر کیا ہے؟ ہم ایک ولی کو مانتے ہیں، اللہ اکبر، ہم تو ہر ولی کو مانتے ہیں، کبھی بابا فرید، کبھی صابر پاک، کبھی غوث پاک، کبھی غریب نواز، سرکار احمد کبیر رفاعی، کبھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، کبھی سرکار شاہ منور، کبھی سرکار شاہ دولہ، کبھی شاہ وجیہ الدین گجراتی، کبھی اللہ اکبر۔ یہ بڑے بڑے اولیاء کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوگا، انشاءاللہ انہی کا دامن پکڑ کر ہمیں جنت میں جانے کی سعادت ملے گی۔ اور یوں بھی حدیث پاک میں آیا ہے جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے خود بھی ولیوں سے محبت کیجئے، اپنی اولاد کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کیجئے، اور ان اولیاء اللہ کے ماں باپ نے جیسے نیک بن کر اپنی اولاد کو نیک بنایا،
ہم بھی اپنی اولاد کو نیک بنائیں. ٹیوشن میں جانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو صبح جگاتے, اسکول جانے کے لیے جگاتے, فجر کی نماز کے لیے بھی جگایا کیجیے. انہیں آپ بھی نمازی بنائیے, نیک بنائیے, پرہیزگار بنائیے. ہر بچے کو قرآن پڑھنا سیکھنا سکھائیے. قرآن پڑھنا ہر بچے کو بچی کو آنا چاہیے. ہر بچے بچی کو نماز پڑھنا آنا چاہیے. اسلامی عقائد ہر بچہ بچی کو پتہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ولیوں کے دامن سے یہاں بھی وابستہ رکھے, وہاں بھی وابستہ رکھے. انہی کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمائے. اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آخری میں یہ بات کہہ دوں, میں ابھی کرسی سے اتر کے یہاں بیٹھ گیا پلتی مار کے, حالانکہ مجھے اس طرح بیٹھنے میں دقت آتی ہے. تو ایک میرے بھائی نے مجھ سے کہا کرسی پہ بیٹھ جائیں. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں جہاں بھی کسی ولی کی مزار نظر آتی ہو اسٹیج سے, گنبد نہیں مزار, ہم لوگوں کو ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ بیٹا کبھی وہاں پیر لٹکا کے نہیں بیٹھنا. ولیوں کے مزارات کے سامنے پیر لٹکا کے بیٹھنا یہ بے ادبی ہے. اس لیے ہم ایسی جگہ پہ جہاں سے مزار نظر آتا ہو خود بھی پیر لٹکا کے نہیں بیٹھتے. کوئی حرام ناجائز نہیں ہے, کوئی بیٹھے گا تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا, لیکن ادب کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے. یاد رکھنا ولیوں کے یہاں جاؤ تو ادب کرو. وہاں جا کر مانگنے سے جتنا ملتا ہے اس سے زیادہ ادب کرنے سے ملتا ہے. میں تقریر ختم کر چکا لیکن آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. اور جب بھی آپ مجھے بلایا کریں یا تو اسٹیج ایسی جگہ لگایا کریں جہاں سے گنبد نظر آئے چلے گا, مزار نظر نہیں آنا چاہیے. اگر آپ مجھے کرسی پہ بٹھانا چاہتے تو ایسی جگہ بٹھائیں کہ پھر مزار وہاں سے نہیں, ایک دم بالکل سامنے مزار دکھ رہا ہے. اور مزار کسی کا بھی ہو, ہمارے یہاں ولی کا احترام ایسے ہی کرتے ہیں. اگر وہ ظاہری حیات میں بیٹھے ہوتے تو ہم ان کا کیسے احترام کرتے, تو وصال کے بعد بھی ہم ان کا احترام ویسے ہی کرتے ہیں. کیونکہ ولی زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر ہو, ہمارے لیے ولی تو زندہ ہی ہے. تقریر ختم ہو گئی. ادب کی برکت بتاؤں تو آخری بات, تقریر ختم کر چکا, وقت ویسے میں آپ کا زیادہ لے چکا ہوں, لیکن ادب کی بات بتا. مانگنے سے وہ نہیں ملتا جو ادب کرنے سے. کہتے ہیں ادب سیکھ. یہ ولیوں کے یہاں جاتے ہو, دھینگا مستی کرتے ہو, برباد ہو جاتے ہیں لوگ, پتہ بھی نہیں چلتا, برباد ہو جاتے. اس لیے ادب جتنا کر سکتے ہو, ادب میں جتنا آگے بڑھ سکتے. شرک نہیں کرنا بس ادب کے نام پہ, بس جو حد ہے شریعت کی اس میں رہ کے ادب کرو. جتنا ادب کرو گے اتنا نوازے جاؤ. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب عرس کے نام پہ لوگ دھینگا مستی کرتے ہیں. عرس کے نام پہ قوال کو قوالن کو بلاتے ہیں, وہ قوالن میک اپ کر کے آتی ہے, قوال میک اپ کر کے آتا ہے, اور سب غزل پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے. دیکھو میں کہتا ہوں محفل سما جو ہمارے بزرگوں نے کیا وہ جائز ہے خانقاہی, لیکن یہ جو تم بازاری پن جو ننگا پن کر رہے ہو, سوچو ہمارے مذہب میں جب عورت سے قرآن سننے کی اجازت نہیں ہے تو عورت سے قوالی سننے کی اجازت کیسے ہو سکتی بتائیے. اور وہ بھی کون عورت جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا, وہ اماں عائشہ صدیقہ. آپ قرآن پڑھ رہی تھی, آواز بلند ہو گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ قرآن دھیرے پڑھا کرو, عورت کی آواز بھی عورت. اتنی مقدس خاتون سے. تو کمیٹی کے لوگ جو درگاہ کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ قوالن کو کیوں بلاتے؟ بھائی خانقاہی سما کرو. جو محبوب الہی نے کیا, جو سرکار غریب نواز نے کیا, وہ منع نہیں ہے. اور وہ کیا طریقہ ہے وہ اپنے بزرگوں سے پوچھو, بڑے بزرگوں سے. لیکن بازاری قوالیاں یہ سب اوٹ پٹانگ حرکتیں یہ نہ کرو. اسلام نے اس سے اپنی سنیت بدنام ہوتی ہے, اسلام بدنام ہوتا ہے. کوئی بد عقیدہ آتا ہے بولا دیکھو یہ سنی ہے, یہ ناچ گانا ہو رہا ہے عرس کے نام پہ, تو لوگ بد مذہب ہو جاتے ہیں, بد عقیدہ ہو جاتے ہیں. شریعت پہ قائم رہو, دین پہ قائم رہو. اب کمیٹی تھوڑا روک دو بھیا, بس اب آخری بات چل رہی ہے. یہ سب کربلائی لوگ ہیں, یہ سب تھوڑی دیر پیاسے رہ سکتے ہیں, اور جب یار کی محبت کا جام پلایا جائے تو پانی کی کیا حیثیت ہے. آخری بات کرنے چل رہا تھا ادب کی. دیکھو ادب سن لو, بہت ادب کرو. مانگنے سے نہیں ملے گا جتنا اتنا ادب سے ملے گا. ایک جوان ہے, اس جوان کا نام ہے شمس الدین. کیا نام ہے اس کا؟ شمس الدین. غلام تھا وہ جوان. بغداد میں
ایک بہت بڑے مالدار سخی کا غلام بلکہ بادشاہ کا غلام، وہ بہت خوبصورت تھا، شمس الدین نام کا جوان. بادشاہ نے اس کو کہا عربی گھوڑا لے کے جا اور فلاں کام کر کے جلدی واپس آ. عربی گھوڑا اس لیے دینا ہے کہ وہ تیز دوڑتا ہے، جلدی واپس آ. وہ جوان بیٹھا، غلام گھوڑے پہ بیٹھا، عربی گھوڑے پہ، اور جیسے ہی دوڑایا تو کیا دیکھا؟ ایک درخت کے نیچے ولی لوگ بیٹھے ہوئے. کون ولی؟ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جیسا ولی، قطب الدین بختیار کاکی جیسا ولی. یہ ولی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، بابا قطب اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، اور بھی حضرت سرکار نجم الدین کبریٰ کا نام بھی کچھ لوگوں نے لکھا. 3 ولی بیٹھے. اب وہ شمس الدین تھا غلام، جوان لڑکا تھا، عربی گھوڑے پہ جا رہا تھا. جیسے ہی دیکھا ولی لوگ بیٹھے ہوئے، فرمایا، دل میں خیال آیا ولی لوگ نیچے بیٹھے ہو اور میں گھوڑے پہ بیٹھ کے دندناتا چلا جاؤں. گھوڑے سے اتر گیا اور لگام پکڑ لی، اور لگام پکڑ کے جو اولیاء اللہ جو درخت کے نیچے اٹھے ہوئے بیٹھے تھے ان کو جھک کے سلام کیا، السلام علیکم، اے میرے سرکارو آپ لوگوں پہ سلام ہے. اور پھر گھوڑے کی لگام لے کے گیا. کسی نے کہا یہ گھوڑے کے ساتھ پیدل کیوں چل رہا ہے؟ پھر کچھ دور جا کر کے گھوڑے پہ بیٹھا. اور کسی نے کہا یہ اللہ والوں کے ادب میں اترا ہے نیچے. تو بابا قطب کی زبان سے نکلا وہ دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. مانگا نہیں اس نے، کچھ مانگا نہیں. کیا کہا؟ وہ دلی کا بادشاہ جا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا چائے سے زیادہ پیالی اگر ہو جائے گا، سرکار آپ کو دیکھنے میں غلطی ہو رہی ہے، وہ کوئی بادشاہ اچھا نہیں ہے، وہ بادشاہ کا غلام ہے، میں جانتا ہوں، اس کا نام شمس الدین ہے وہ لڑکا. فرمایا ہماری زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے، یہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ یہ دلی کا بادشاہ نہیں بن جاتا. اور فرمایا ہماری دعا، اس نے ہمارا ادب کیا ہے، اللہ اس کے سر پہ دلی کا تاج سجائے گا. اور چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شمس الدین التمش کو دلی کا بادشاہ بنا دیا. اور اتفاق سے پھر شمس الدین التمش ہندوستان کا بادشاہ بننے کے بعد مرید ہوا تو بابا قطب کا ہی مرید ہوا. آپ کی دعا سے ہی ملا تھا، مرید ہوا. اور کیا وہ پاکیزہ شخصیت کا مالک تھا. بابا قطب نے وصال سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس نے کسی اجنبی نامحرم عورت کو نہ دیکھا ہو. ہائے دیکھیے ادب کیا چیز ہے، تقوی کیا چیز ہے، پرہیزگاری کیا. میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ جس نے کسی نامحرم اجنبی عورت کو کبھی قصدن نہیں دیکھا ہو. دوسری شرط اس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو. تیسری شرط اس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی ہو. چوتھی شرط اس نے کبھی سنت غیر موقعہ بھی نہیں چھوڑا ہو. وہی جنازہ پڑھائے گا. سرکار کا وصال ہو گیا. بابا قطب صاحب کا وصال کے بعد کوئی آگے نہیں بڑھا، کسی کی ہمت نہیں تھی. تو دلی کا بادشاہ آیا آگے اور روتے ہوئے کفن ہٹا کے کہا سرکار آپ نے تو پردہ کر لیا اور مجھے بے پردہ کر دیا. آپ نے پردہ کیا اور مجھے بے پردہ کر دیا. اگر آپ نہ بتاتے تو یہ راز زندگی بھر کسی کو پتہ نہ چلتا. جیسے ہی مسلح پہ کھڑے ہوئے لوگوں نے بازو پکڑے کہا شمس الدین بادشاہ ضرور ہو، پیر کی وصیت کے خلاف کرنے نہیں دیں گے. روتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ جو 4 شرطیں پیر نے لگائی تھی وہ چاروں شرطیں میرے اندر موجود ہیں. بادشاہ اس دور کے مسلمان لوگ بادشاہ بننے کے بعد بھی اتنے متقی ہوتے تھے. آج تھوڑا سا مال آتا ہے تو چربی چڑھتی ہے، حرام کام کرتے ہیں، عورتوں سے ناجائز تعلقات، پھر کہتے ہیں ہمیں ترقی کیوں نہیں ملتی. ارے وہ بادشاہ بن کے بھی اتنے پرہیزگار تھے، یہاں تو مزدور ہونے کے بعد بھی کیا کیا کر رہے ہو دیکھو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حالات پیدا کیے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے. اللہ ہم سب کو ولیوں کے ادب کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو باادب بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.